اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ بس لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، بلا شبہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یقول، وہ مجھ سے کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے؟ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم بلا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو کیا ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی؟ قال هل انتم مطلعون، پھر کہے گا، کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فاطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کی نعمت، میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولی، ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے۔ وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اہل جنت کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ پڑھا تھا۔ تو ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو وہاں بعض لوگ کہیں گے کہ دنیا میں فلاں میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ تو بالآخر اس کو جہنم میں دیکھے گا تو وہ جہنم کے گڑھے کے اندر ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کے احسان اور فضل کا اظہار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی تھی، اگر وہ نعمت و رحمت و فضل نہ ہوتا تو آج میرا بھی اس کے ساتھ یہ ٹھکانہ ہوتا۔ تو دنیا میں وہ کہا کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیسے ہمیں دوبارہ سزا اور جزا بھگتنی پڑے گی؟ اس طرح کی وہ بہکی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت ایک یہاں بات یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت سماعت اور بصارت ہے اہل جنت کو جو دینی ہے، وہ دنیا کی سمع و بصارت کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ تو کہاں جنت اور کہاں جہنم، اور جہنم کے بھی عین وسط میں اس کو دیکھنا، پھر اس کے ساتھ کلام کرنا، بہرحال ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو آخر میں اس نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس جیسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو اعمال جو ہیں، بہتر سے بہتر اعمال جن کا احادیث میں تذکرہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر اعمال جو ہیں وہ تلاش کرے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ صحیح البخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ کہا حج مبرور، ایسا حج جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے اور وہ ہر طرح کی نامناسب اور ناجائز چیزوں سے بالکل پاک صاف ہو، اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اس میں بہت زیادہ کثرت کرے۔ سورۃ الکہف کی آخری جو آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو نیک اعمال کرے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس وقت کی جو پشیمانی ہے اسے بچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اب اعمال جو ہے یہ بہت زیادہ ان میں سبقت اختیار کر دے۔ اور آخری بات یہاں یہ بھی ہے کہ وہاں یہ جنتی آدمی اپنے اس ساتھی کو جو دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، موت کے حوالے سے وہ یہاں بات کرے گا، تو اہل جنت کو یہ بات بہت زیادہ خوش کرے گی کہ اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح اہل جہنم کو یہ بات بہت پریشان کرے گی کہ اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بڑے سخت کرب اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ تو جب انہیں ساتھ ہی بتایا جائے گا کہ اب موت نہیں آنی، اسی حالت میں رہنا ہے، اللہ اکبر، تو ایک طرف جو عذاب ہوگا یہ عذاب پر عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ المستعان، اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہم پر راضی ہو جائے اور اپنی رحمت اور کرم فرما کر ہمیں بغیر حساب و کتاب اہل جنت میں ہمارا شمار کر لے، اور جہنم سے ہر طرح سے ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔